ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم لوگ ایک بڑے کام سے فارغ ہوئے۔ ہماری سال بھر کی محنتوں کا نچوڑ آج ہمارے سامنے آیا۔ ہم نے کیا پایا ہے اور ہم نے کیا کھویا ہے۔ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہے اسے جان کر ان غلطیوں کو درستگی کے لیے یہ امتحان رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے استاد مفتی ابو بکر صاحب فرمایا کرتے تھے، امتحان مظہر صلاحیت ہے، مدار صلاحیت نہیں۔ جو امتیازی آ گیا وہ نیچ پڑھنے والا نہیں ہے، بلکہ انہوں بھی پڑھنے والے ہیں جو امتیازی آئے، اور ان کی بھی محنت قابل قدر ہے جو 1-2 نمبرات سے پیچھے رہ گئے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ کامریڈی سے مفتی محمد عرفان صاحب اور ان کے ساتھی تشریف لائے، اور انہوں نے یہاں ہمارے مدرسے عبداللہ ابن عباس میں سالانہ امتحان لیا۔ میں مفتی محمد عرفان صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے اور یہاں کرسی پر تشریف فرما ہوں۔ اسی طریقے سے میں مفتی محمد سیف صاحب کو گزارش کرتا ہوں وہ بھی یہاں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کے ناظم اعلیٰ مفتی عمر ابن عیسیٰ قاسمی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی یہاں پر تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے حکم محترم حافظ عبید صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی یہاں پر تشریف لائیں انشاءاللہ العزیز۔ اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کے قابل قدر استاد حافظ عامر خان صاحب سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی یہاں کرسی پر تشریف فرما۔ آپ یہاں بیٹھی ہے، حافظ صاحب کو حفظ کے طلباء کا امتحان حضرت مولانا مفتی محمد عرفان زمزم صاحب نے لیا، اور ناظرے والوں کا امتحان حافظ محمد عبید الرحمن صاحب نے لیا، اور قاعدے والوں کا امتحان مفتی محمد سیف اللہ صاحب نے لیا۔ انشاءاللہ العزیز ان تینوں اکابر کی مختصر سی نصیحتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کی جائے گی۔ قاعدے والوں کی کیا کمی رہی، کیا خوبی رہی، ان کمیوں کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں طریقہ کار اور پھر آگے کے لیے منصوبہ بندی آپ احباب کے سامنے سنائی جائے گی۔ میں ناظرے کے امتحان لینے والے حکم محترم مفتی محمد سیف اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سارے ہی طلباء نے بہت اچھا امتحان دیا۔ ہم جس چیز میں لگے ہوئے ہیں، جس چیز کو ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کا ہمارے دل میں ادب و احترام ہو، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ کس چیز کو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم یہاں جو چیز لے رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کی میراث کو لے رہے ہیں۔ کس کو لے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی میراث کو لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب فإن العلماء ورثۃ الانبیاء۔ عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہے۔ تو ہم یہاں جو چیز لے رہے ہیں، جس چیز کو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ اس کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اس کا قدر ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ بہرحال سارے ہی طلباء نے بہت اچھا امتحان دیا ہے، قواعد کی رعایت کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، ہر چیز کا پاس و لحاظ آپ نے رکھا۔ بہت شوق کے ساتھ آپ حضرات نے امتحان دیا، بہت خوشی ہوئی۔ کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، انسان کے معنی ہی ہے غلطی کرنے والا، بھول چوک کرنے والا، کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ خامی رہ جاتی ہے، ورنہ ہمیں انسان نہیں فرشتہ کہا جاتا تھا اگر ہم سے کوئی غلطی نہ ہوتی۔
جو کمیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں اس کو ہم دور کریں. جتنا پڑھائی کا وقت ہو خوب دل لگی کے ساتھ پڑھیں، مخارج پر توجہ دیں، قواعد پر توجہ دیں، کیونکہ پورے قرآن کا نچوڑ ہی وہی ہے. قواعد اگر اچھے ہوں گے، مخارج اچھے ہوں گے تو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، اور قرآن اچھے انداز سے، اچھی قرآت سے ہم پڑھیں گے تو سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا، اور ہم بھی قرآن کا حق ادا کر سکیں گے. تو لہٰذا یہ بنیادی کتاب ہے نا نورانی قاعدہ، اس کے بعد تو ہی ہم آگے کے مراحل میں جاتے ہیں. لہٰذا اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ ہو، ہمارے قواعد مضبوط ہو، ہماری مخارج کی ادائیگی اچھی ہو، تو پورا قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. سب کریں گے آپ کوشش کی. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر جزا. ہم مفتی سیف اللہ صاحب کے شکر گزار ہیں. انہوں نے اپنی قیمتی باتوں سے اور اپنی قدر و منزلت کے پہچاننے کے سلسلے میں مفید باتیں ہمارے سامنے گزارش فرمائی. اس کے بعد میں ہمارے ناظرے کے طلباء کے امتحان آنے والے حکم محترم حافظ محمد عبید الرحمن صاحب گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہماری کوتاہیوں پر کچھ اصلاحی باتیں عرض کریں. اللہ کا بڑا فضل کرم احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محلوں، بستی اور گلیوں سے چن کر یہاں اس مدرسے میں سب کو جمع فرمایا. اس کا ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے رہیں، اور ہماری نیت یہ ہوگی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ناظر کے طلبہ کا امتحان میں لیا اور سارے ہی طلبہ ماشاء اللہ سے اچھے انداز میں قرآن کو سنائے، اور تھوڑی بہت جو مخارجی اغلاط تھی وہ کیفیت میں لکھ دی گئی ہے، ان پر اگر ہم خوب محنت کریں گے تو انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر ہم بن سکتے ہیں. جزاک اللہ. شکر جزیلا. اب اس سے پہلے کہ ہمارے مہمان خصوصی کی گفتگو ہو، اس دفعہ سالانہ امتحان میں ہمارے حفظ کے طلباء میں جس طالب علم نے مکمل 100 میں سے 100 نمبرات حاصل ہیں، تجوید میں بھی، پختگی میں بھی، صحت ادا میں بھی، آموخت اور بارے سبق و دینیات میں بھی جنہیں مکمل نمبرات ملے ہیں، جن سے میری مراد محمد ابو الحسن سے لبا ہوئے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ 2-4 آیتوں کی تلاوت ہم سب کے سامنے فرمائیں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین. فیہا یفرق کل امر حکیم. امرا من عندنا انا کننا مرسلین. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. هذا عذاب أليم.
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، آپ نے سنا، طالب علم نے کافی محنت کی اور پورے تجوید کی رعایت کے ساتھ، قواعد کے استحضار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی گئی۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد عرفان زمزم قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم سب طلباء کو اپنی قیمتی باتوں سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دینی علم کے حفظ کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے اور دینی علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ہم سب کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین سارے عالم میں بلند ہو جائے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں عملی طور پر آ جائے۔ ہم سب کے زندگی کا یہی مقصد ہے، پڑھانے والوں کی زندگی کا بھی، پڑھنے والوں کی زندگی کا بھی۔ یہاں آپ کے مدرسے میں حاضری ہوئی، سالانہ امتحان کا موقع ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کے مدرسے کے ناظم محترم بڑے باہمت ہے، بہت حوصلے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اپنے علاقے میں ایک ممتاز حیثیت سے کام انجام دے رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن اور کرفیو کا زمانہ گزرا، تقریباً 18-19 مہینے عصری مدارس بھی اور دینی مدارس بھی تعلیمی اعتبار سے بہت متاثر ہوئے۔ اسکولز کا بھی یہی حال ہے اور مدارس کا بھی تقریباً یہی حال ہو گیا۔ بچوں نے جو پڑھا تھا اسے بھلا دیا، جو کچھ اساتذہ نے محنت کی تھی وہ 18-19 مہینے کے درمیان میں نسیان کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے بہت کمزور پڑ گیا تھا۔ اب پھر اس کے بعد جب مدارس کا آغاز ہوا، حکومتوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ عصری مدارس بھی اور دینی مدارس بھی شروع کیے جا سکتے ہیں، پھر آپ حضرات کو مدعو کیا گیا۔ اب پھر اس کے بعد اسی کی پابجائی میں تقریباً یہ 6-7 مہینے کا عرصہ گزر گیا، لیکن اب بھی یہی تأثر ہے کہ وہ جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں تعلیمی اعتبار سے جو کمی رہ گئی تھی اور محنت اور کوششوں کے اعتبار سے ہمیں جس معیار کے ساتھ اپنے گھروں پر محنت کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، چونکہ مدارس بھی بند رہے۔ اب وہ چیز اس لیول اور اس درجے میں آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے۔ یہاں امتحان لیا، ہمارے مدرسے کے معزز اساتذہ کرام نے، حافظ عبید الرحمن صاحب فیضی اور اسی طرح مفتی سیف اللہ صاحب، معاون مفتی دارالافتاء والارشاد کاماریڈی نے، اکثر یہ حضرات ہمارے تقاضے پر ممتحن کی حیثیت سے مدارس کا دورہ کرتے رہتے ہیں، خود مدرسے میں بھی ممتحن ہی ہیں، لیکن ان لوگوں کے تاثرات میں نے سنے اور دیکھا۔ جو کیفیت والا پرچہ انہوں نے لکھا ہے اس میں یہی باتیں نقل کی گئی ہے کہ ماشاء اللہ من جملہ سارے ہی طلباء ایک دوسرے پر فائق ہیں، ممتاز ہیں اور بہترین انداز میں انہوں نے جوابات دیے ہیں، بہت اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور مجھے ہمارے ناظم محترم دوست نے
شعبہ حفظ کا امتحان ذمے کیا، میں نے امتحان لیا، تقریباً 31 طلباء، کسی کے 8 پارے ہوئے ہیں، کسی کے 19 پارے ہوئے ہیں، اور 2 خوش نصیب طلباء جو اس سال حافظ بنے ہیں۔ اور میں نے سنا بہت ہی بہترین خوشخبری والدین کے لیے، ادارے کے لیے اور ہمارے پورے علاقے والوں کے لیے کہ ہمارے اس کاماریڈی ڈسٹرکٹ میں ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں پر ایک بیٹھک اور ایک نشست میں طلباء نے قرآن سنایا۔ اور ناظم محترم کی فکر، دعا، شبینہ روزگار محنتیں، اساتذہ اکرام کی کڑھن اور فکریں اور ان کی لجاجت، جستجو، طلب، تڑپ، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ان 2 طالب علم جو حافظ بنے ہیں ایک بیٹھک میں قرآن سنا سکے ہیں۔ ان کی بھی کوششیں ہیں، ان کی بھی رات دن کی محنتیں ہیں۔ گرمی سردی کا زمانہ انہوں نے دیکھا، مدرسے کی قربانیاں جھیلی، ڈانٹ ڈپٹ مار، سارے اعتبار سے مجاہدے اور قربانیاں انہوں نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین مقام ان کو آج عطا فرمایا ہے۔ بہت خوشی ہوئی، میں خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا، اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت طلباء کا امتحان لیتے ہوئے میں نے محسوس کی۔ طلباء بڑے با اخلاق اور بڑے سنجیدہ مجھے محسوس ہوئے۔ عام طور پر جو شرارت بچوں میں رہتی ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے، لیکن وہ شرارت ہو سکتی ہے لیکن طلباء میں مجھے خباثت محسوس نہیں ہوئی۔ بڑا پاک صاف نظام، بڑا صاف اور شستہ نظام ہے، تعلیمی اعتبار سے بھی بہت منظم اور مستحکم نظام ہے۔ حفظ کے اعتبار سے جو طلباء نے مجھے امتحان دیا ہے، میں خاص طور پر ان طلباء سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی محنتوں کو اور بڑھائیے، اپنی کوششوں کو اور بڑھائیے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، جیسا کہ میرے دوست مفتی نوید قاسمی نے یوں کہا تھا کہ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب جابر قاسمی دامت برکاتہم ہمیشہ امتحانات کے بعد جو نشست منعقد کی جاتی تھی اس میں یوں فرماتے تھے کہ امتحان مدار صلاحیت نہیں ہے، مظہر صلاحیت ہے۔ یعنی امتحان مدار صلاحیت یعنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں لیا جاتا ہے کہ امتحان میں جو اچھا آ گیا اور جو جوابات دے دیا۔ بعض مرتبہ طلباء مواضع امتحان دیکھ لیتے ہیں، جگہ جگہ سے چیدہ سے انتخاب کر کے پڑھ کر آ جاتے ہیں، اور اندھی بہری عام طور پر بعض مرتبہ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جو پڑھ کر آئے تھے وہی جواب، وہی سوال پوچھ لیا گیا اور ہم نے دے دیا، اور پھر اس پر یہ ہوا کہ نمبرات اچھے مل گئے تو خوش ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جو معافی ضمیر والی چیزیں ہوتی ہے، اندر سے جو کیفیت اور جو نورانیت اور جو علمی سطح ہماری بنی ہوئی رہتی ہے، اس کو اظہار کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور سارے ہی طلباء نے بہت اچھے انداز میں امتحان دیا، اور جو بھی سوالات کیے گئے اچھے انداز میں جوابات دیے ہیں۔ خاص طور پر میں نے تجوید کے بارے میں پوچھا، بھائی تجوید تو کافی معیاری ہے، اور خاص طور پر بعض طلباء کو میں نے دیکھا بہت اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تجوید سے پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا ابھی دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے، بھائی تجوید کون پڑھاتے ہیں؟ اور خاص طور پر تجوید کی جو بنیادی کتاب ہے نورانی قاعدہ، جس کو میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمایا، پوری دنیا میں مقبول ہوا، ہر خاص و عام میں وہ نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ عرب داں بھی اس کو پڑھتے ہیں، عجم بھی اس کو پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبول اور معروف فرمایا ہے۔ تو مجھے دسترخوان پر بتایا گیا کہ حضرت ناظم محترم ہی نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ گویا کہ اگر آپ اب آئندہ بخاری بھی پڑھیں گے اور آپ شیخ الحدیث بھی بن جائیں گے تو سارا کا سارا ثواب آپ کے ناظم محترم، جو کہ آپ کے نورانی قاعدہ کے معلم اور مکتب بھی ہیں، آپ کو پڑھانے والے استاد بھی ہیں، کافی خوبیاں ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کے ناظم محترم میں جمع فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے، علاقے کے لیے
اس ادارے کو مقبول فرمائے، ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقیات سے مالا مال فرماتے ہوئے آئندہ کے جو عزائم اور منصوبے ہیں، جس کے لیے رات دن کوششیں اور کاوشیں اور دعائیں فکریں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بار آور فرمائے، ثمر آور فرمائے، غیبی مدد اور نصرت شامل حال فرمائے۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے میرے دل اور دماغ میں ڈالی ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، منتخب بندوں میں شامل فرما لے، اور یہاں جو محنتیں ہو رہی ہیں اسے قبول فرما لے۔ ہمارے یہاں آنے کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور قیمتی پند و نصائح سے حضرت مفتی صاحب نے ہم سب کو مستفید کیا۔ جو باتیں کام کی ہمیں کرنے کے لیے کہی گئی، ہم سب طلبہ عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز آج سے ہم اپنی محنتوں میں اضافہ کریں۔ نتائج کے بعد ہم کم ہمت نہیں ہوں گے، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اپنی محنتوں کو اور لگن کے ساتھ اور فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب کریں گے بھائی؟ اب اس کے بعد مہمانان خصوصی کی شان پوشی ہوگی حضرت ناظم محترم کی جانب سے۔ میں مفتی عمر ابن عیسیٰ قاسمی صاحب ناظم مدرسہ حضا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مفتی عرفان صاحب کی شان پوشی فرمائیں۔ حافظ عامر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حافظ عبید صاحب کی شان پوشی فرمائیں۔ مفتی سیف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کھڑے ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ اجلاس ناظم محترم کی دعا پر ختم ہوگا۔ مفتی عمر ابن عیسیٰ صاحب سے گزارش ہے، دعا فرمائیں۔ ساری کارواں کے پیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری درخواست یہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، اس ادارے کو قبول فرمائیے، یہاں محنت کرنے والے اساتذہ کو مقبول فرمائیے۔ اے اللہ، یہاں پڑھنے والے جتنے طلباء ہیں سب کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا فرمائیے، حفظ قرآن کے لیے ان کے سینوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، دن رات یہ محنت کرنے والے اور کوشش کرنے والے، ہر طرح کی تکلیف کو جھیلتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے، اپنے گھردار کو چھوڑ کر، اپنے والدین بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، بہت دور سے سفر کر کے یہاں یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، کم عمر طلباء ہے۔ اے اللہ، آپ ان کی حفاظت فرمائیے، مولا کریم ان کو اشاعت دین متین کے لیے مقبول فرما لیجئے، منتخب فرما لیجئے۔ اے اللہ، جیسے انہوں نے نورانی قاعدہ مکمل کیا، ناظر قرآن مکمل کیا اور حفظ قرآن کریم مکمل کرنے والے ہیں، اے اللہ آئندہ کے لیے، علوم عالیہ کے لیے، علوم حدیث کے لیے، علوم تفسیر کے لیے، علوم فقہ کے لیے، مولا کریم ان سب کو قبول فرما لیجئے۔ ہمارے اس پورے علاقے کا بہترین ادارہ اور یہ ممتاز مدرسہ ہے، جہاں تقریباً
بلکہ سبھی علاقائی طلبہ ہے، صوبائی طلبہ ہے، بلکہ اکثر اسی ضلع کے طلبہ ہے۔ اے اللہ ان کو ہمارے پورے ضلع کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ اپنے علاقوں میں جا کر محنت کریں گے، درد کے ساتھ، کوششوں اور فکروں کے ساتھ کریں گے تو دینی انقلاب بپا ہو جائے گا۔ مولا کریم آپ نظر کرم فرما دیجئے، نظر رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے گھرانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے والدین کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ان کے سرپرستوں کو ہمت اور حوصلے عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے سینوں کو کھول دیجئے، ان کے ذہنوں کو کھول دیجئے۔ اے اللہ تجوید کے لیے، تصحیح کے لیے، ترتیل کے لیے مولا کریم ان سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ خوش نصیب طلبہ جنہوں نے ایک بیٹھک میں قرآن سنائی ہے، اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ان خوش نصیب حفاظ میں، علماء میں، شہداء میں اٹھائیے جو آپ کے نزدیک منتخب ہو چکے ہیں۔ ہر قسم کی محرومی سے ہم پناہ چاہتے ہیں، حفاظت فرمائیے نفس و شیطان کے حوالے ہو جانے، بری دوستی سے، اور اے اللہ برے ماحول سے اور ہر قسم کے ظاہری و باطنی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ مہلک روحانی امراض سے ہم پناہ چاہتے ہیں، محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ صفات مقبولہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ صفات مذمومہ سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دوست مفتی عمر بن عیسیٰ صاحب اور ان کے رفقا کے آئندہ کے بہت سارے عزائم ہیں اور بہت سارے جائز مقاصد ہیں، ارادے ہیں۔ اے اللہ آپ غیبی مدد و نصرت کو شامل حال فرمائیے، انہیں خوب ہمت اور حوصلے عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے ذات عالی کا خاص تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں، جو رخنہ اندازیاں ڈالنے والے ہیں اور اسی طرح حاسدین ہیں، اے اللہ باغی ہیں، رکاوٹیں رخنہ اندازیاں ڈالنے والے، مولا کریم ان سب سے اس ادارے کی، معاونین کی، محسنین کی، منتظمین کی، اساتذہ کی، طلبہ کی، سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے دوست و احباب ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، دلوں میں بہت سارے جائز مقاصد اور ارادے ہیں، مولا کریم آپ ہم سب کو اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات بیٹے میرے سے یہ رہ گئی تھی، ماشاءاللہ ہمارے پاس کاماریڈی میں بھی جو ادارے اور مدرسے ہیں اور اسی طرح یہاں پر بھی جو مدرسے ہیں، کاماریڈی ڈسٹرکٹ بننے کے بعد میرے علم میں تو ایسا کوئی مدرسہ نہیں ہے جہاں پر عالمیت کا شعبہ بھی شروع کیا گیا، اور ایسا شعبہ کہ جس میں 2 سالہ تعلیم کو 1 سال میں، گویا کہ 7-8 سال کی جو تعلیم ہوتی ہے عالمیت کی، اس کو 5 سال میں، 6 سال میں مکمل کرنے کے لیے آپ کے ماشاءاللہ باصلاحیت استاد، اور اسی طرح کچھ کتابیں غالباً ناظم صاحب بھی اور دیگر اساتذہ بھی پڑھا رہے ہوں گے۔ 2 طلبہ اس وقت جو مجھے امتحان دیے ہیں شعبہ عالمیت کے، آسان نحو، آسان صرف، اور اسی طرح منہاج العربیہ اور مفتاح العربیہ، 2 عربی کتابیں ہیں اور 2 عربی سے متعلق بنیادی قواعد کی کتابیں ہیں، جس میں عربی بول چال، اس سے متعلقہ جو اصول اور ضابطے اور رولز ہوتے ہیں وہ کتابیں ان لوگوں کو پڑھائی گئی۔ ماشاءاللہ قابل اطمینان امتحان رہا، اللہ تعالیٰ محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور بعض جو 2 طلبہ ہیں اس میں، 2 طلبہ ہیں نا اس میں، ان لوگوں سے میں نے کہا کہ بھائی یکسوئی سے مدرسے میں رہ کر ہی پڑھیں، ایک طالب علم تو مستقل رہ کر پڑھتے ہیں، دوسرے جو طالب علم ہیں ان کے والد سے، ان کے سرپرست سے درخواست ہم کرتے ہیں کہ وہ اگر یکسوئی کے ساتھ اپنے اس ہنرمند اور باصلاحیت بچے کو مدرسے کی گود میں دے دیں گے، مدرسے کے حوالے کر دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ لال بڑا قابل بنے گا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہے۔ آپ ہماری درخواست کو میں امید کرتا ہوں قبول کریں گے اور اس طالب علم کو بھی مدرسے کے لیے فارغ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی آپ سب بھی اب نیت کرو کہ جن کا حفظ مکمل ہوا ہے 2 طلبہ کا، اور آئندہ جن کا حفظ مکمل ہوگا وہ انشاءاللہ عالم بھی بنیں گے، مفتی بھی بنیں گے، اور تخصصات کے شعبوں میں بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ سب ارادہ کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں، اللہ سب کے انشاءاللہ بولنے کو قبول فرمائے۔
عزیز طلباء، آج الحمدللہ اللہ کے بے انتہا فضل و کرم سے سالانہ امتحان مکمل ہوا ہے۔ اس موقع پر میں خاص طور سے ناظم امتحان حضرت مفتی نویس صاحب قاسمی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ساری محنت ان کی طلباء کے پیچھے رہی اور امتحان کی تیاری میں رہی، اور ایسے ہی اس امتحان کو لینے کے لیے ہمارے ضلع کاماریڈی سے مشہور و معروف شخصیت، کئی کتابوں کے مصنف حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی زمزم، ان کا بھی میں مدرسے کی انتظامیہ اور سارے ہی طلبہ عزیز کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پر وہ اپنے معاونین کے ساتھ حافظ عبید الرحمن صاحب، مفتی سیف اللہ صاحب اور ایسے ہی ڈرائیور صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو لے کر یہاں پر تشریف لائیں، اور ہم سب طلبہ عزیز اور مدرسے کی انتظامیہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔